السلام علیکم دوستوں، استقبال ہے میرے یوٹیوب چینل میں مسلم ہوں میں۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے ویڈیوز کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جزا عطا فرمائے، آمین۔ آئیے دوستوں، آج ہم بات کریں گے اسلام کے معنی کیا ہیں اور اس کی حقیقت اور فائدے، کفر کیا ہے اور اس کے نقصانات۔ دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں ان میں سے ہر ایک کا نام یا تو کسی خاص شخص کے نام پر رکھا گیا ہے یا اس کے قوم کے نام پر جس میں وہ مذہب پیدا ہوا، جیسے کہ کرسچینٹی، عیسائیت، جو کہ جیسس کرسٹ عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر رکھا گیا ہے۔ بدھزم مذہب کا نام اس کے بانی سدھارتھ گوتم، جسے مہاتما بدھ بھی کہتے تھے، اس کے نام پر رکھا گیا ہے۔ ایسا ہی حال دوسرے مذہب کے ناموں کا ہے، مگر اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کسی شخص یا قوم کی طرف منسوب نہیں ہے، بلکہ اس کا نام ایک خاص صفت کو ظاہر کرتا ہے۔ اسلام لفظ ظاہر کرتا ہے کہ یہ کسی ایک شخص یا قوم کے ساتھ جڑا نہیں ہے۔ ہر زمانے میں اور ہر قوم کے لوگوں میں یہ صفت پائی گئی، وہ سب مسلم ہیں اور آنے والے وقت میں بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ آئیے اب دیکھتے ہیں لفظ اسلام کا معنی کیا ہے۔ اسلام کا معنی عربی زبان میں اطاعت اور فرما برداری کے ہیں۔ اسلام مینس سبمیشن ٹو دا ول آف گاڈ۔ اسلام کی حقیقت، آپ لوگ دیکھتے ہو کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب ایک قاعدے اور قانون کی تابع ہیں۔ یہ چاند، تارے، سورج، زمین سب ایک زبردست قاعدے میں بندھے ہوئے ہیں۔ زمین اپنی خاص رفتار کے ساتھ گھوم رہی ہے۔ پانی اور ہوا، روشنی اور حرارت سب ایک ضابطے کے پابند ہیں۔ انسان، جانور، پیڑ، پھل، پھول، ہر ایک کے لیے جو قانون مقرر ہے اسی کے مطابق یہ سب پیدا ہوتے ہیں، بڑھتے ہیں اور گھٹتے ہیں، جیتے ہیں اور مرتے ہیں۔ خود انسان کو ہی آپ دیکھ لو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ بھی قانون قدرت کا تابع ہے۔ انسان کے دل کی حرکت، اس کے خون کی گردش، اس کے سانسوں کی لہر، کا دماغ، اس کے ہاتھ، پاؤں، زبان، آنکھیں اور جسم کا ہر حصہ وہ کام کر رہا ہے جو اس کے لیے مقرر ہے اور جو بتا دیا گیا ہے۔ اس زبردست قانون میں بڑے سے بڑے سیاروں سے لے کر زمین کا ایک چھوٹا سے چھوٹا ذرہ تک جڑا ہوا ہے۔ یہ قانون کو بنانے والا کوئی نہ کوئی حاکم تو ہوگا جس کی فرما برداری یہ ساری چیزیں کر رہی ہیں۔ اور آپ کو میں نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ اسلام لفظ کے معنی اطاعت اور فرما برداری کے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری کائنات کی چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تابع ہیں اور اس کی فرما بردار ہیں، اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرما بردار ہوتے ہیں وہ سارے مسلم کہلائے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج، چاند، تارے سب مسلم ہیں جو اللہ کے بنائے ہوئے قانون پر چل رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو سوچنے، سمجھنے اور رائے قائم کرنے کی قوت دے دی، اور انسان اپنے حساب سے ایک بات کو مانتا ہے اور دوسرے کو نہیں مانتا۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے خالق کو پہچانے اور اس کی فرما برداری کرے، تبھی اس کا اسلام مکمل ہوگا۔ جیسے کہ میں نے پہلے کہا، انسان کے جسم کا ہر حصہ تو اللہ کی فرما برداری کر ہی رہا ہے، اب اس کی زبان، دل اور سمجھ بھی اللہ کی اطاعت کر رہی ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ التین میں فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، لیکن جو لوگ ایمان لائے اور پھر نیک عمل کیے تو ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک عمل کرنے والا بنائے اور دل میں ایمان کی مضبوطی پیدا کر دے، آمین ثم آمین۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کفر کی حقیقت۔ کچھ انسانوں نے اپنے علم اور عقل کی قوت سے کام لے کر خدا کو نہ پہچانا اور اپنی مرضی سے خدا کی اطاعت کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ شخص کافر ہے۔ کفر کا مطلب چھپانا اور پردہ ڈالنے کے ہیں۔ کافر اپنی فطرت پر نادانی کا پردہ ڈال رکھا ہے، اس کی عقل پر پردہ پڑ گیا ہے۔ اس کے جسم کا ہر حصہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فطرت پر کام کر رہا ہے، پر اس کی عقل کہیں اور ہے۔
اب آپ سمجھ سکتے ہو کہ جو کافر ہے وہ کتنی بڑی گمراہی میں مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت 13 میں فرمایا کہ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اور لوگوں کی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسے بیوقوف لائے ہیں؟ خبردار ہو جاؤ، یقیناً یہی بیوقوف ہیں لیکن جانتے نہیں۔ کفر کے نقصانات۔ کفر ایک جہالت ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا جہالت ہو سکتی ہے کہ انسان خدا سے ناواقف ہو۔ ایک شخص کائنات کے اتنے بڑے کارخانے کو رات دن چلتے ہوئے دیکھتا ہے پر نہیں جانتا اس کو بنانے والا، چلانے والا کون ہے۔ اس سے بڑی نادانی کیا ہے؟ انسان ٹیکنالوجی، سائنس اور انجینئرنگ کے کارناموں کو دیکھ کر چونک جاتے ہیں مگر نہیں جانتے کہ وہ علم و حکمت اور دانش ولی کون سی ہے جس نے یہ سارے کام کائنات میں انجام دیے ہیں۔ اس لیے کفر ایک جہالت ہے۔ کفر ایک ظلم ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں ظلم کیا ہے؟ چلیے میں ہی بتاتا ہوں۔ ظلم وہ ہے کہ کسی چیز سے اس کی طبیعت اور فطرت کے خلاف زبردستی کام لیا جائے، اس سے خدا کی مرضی کے مطابق کام لیا جائے۔ لیکن جو شخص کفر کرتا ہے وہ ان چیزوں سے ان کی فطرت کے خلاف کام لیتا ہے، جیسے اس کے دل میں کسی اور کی محبت اور خوف، حالانکہ اس کا دل چاہتا ہے کہ اس میں خدا کی بزرگی، محبت اور خدا کا خوف ہو۔ اس لیے کفر ایک ظلم ہے۔ کفر بغاوت، ناشکری اور نمک حرامی بھی ہے۔ انسان کے پاس خود اپنی کیا چیز ہے؟ خدا نے اس کو دماغ دیا، دل دیا، آنکھیں دی، زبان دی، ہاتھ پیر اور تمام چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی دی، پر وہ اپنے دماغ سے اللہ کے خلاف سوچتا ہے، دل میں کسی اور کی محبت پیدا کرتا ہے، آنکھیں سے غلط دیکھتا ہے، زبان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلاف کام کرتا ہے۔ یہ اللہ سے بغاوت نہیں تو کیا ہے؟ اللہ نے انسان کو رزق دیا، کوئی انسان جو مددگار ہے اس کی مدد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی ہوئی۔ انسان پر سب سے بڑا حق اس کے ماں باپ کا ہے۔ اللہ نے ہی تو ماں باپ کے دل میں اولاد کے لیے محبت پیدا کی، پر جب انسان اس کی بندگی سے انکار کرتا ہے اور اس کی اطاعت سے منہ موڑتا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناشکری اور نمک حرامی نہیں تو کیا ہے؟ انسان کے کفر سے خدا کا کچھ نہیں بگڑتا۔ اس خدا کی سلطنت اتنی بڑی ہے کہ آپ ٹیلیسکوپ لگا کر بھی سارے پلانٹس نہیں دیکھ سکتے۔ آپ یہ پتہ نہیں لگا سکتے کہ یہ کروڑوں سیارے کس کی اشاروں پر گیند کی طرح پھر رہے ہیں۔ جس خدا کی دولت بے بیان ہے، اس خدا کا آپ کے ماننے یا نہ ماننے سے کیا بگڑتا ہے؟ البتہ خود انسان ہی اپنی تباہی کا سامنا کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ یاسین آیات 10 اور 11 میں فرمایا کہ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں دونوں برابر ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ۔ بس آپ تو صرف ایسے شخص کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت پر چلے اور رحمان سے بے دیکھے ڈرے، تو آپ اس کو مغفرت اور باوقر یعنی با عزت اجر کی خوشخبریاں سنا دیجیے۔ آئیے دوستوں اب دیکھتے ہیں ہم اسلام کے فائدے۔ جو انسان اسلام کے تعلیمات کو مانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام پر عمل کرتا ہے وہ مسلم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے انسانوں کو ہر علم دی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو آزادی دی ہے کہ وہ اپنے علم و عقل کے ذریعے اللہ کے حکم پر چلے یا نافرمانی کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے لیے یہ دنیا امتحان دینے کے لیے بنایا ہے۔ اس شخص کو امتحان میں کامیابی ہوگی جس نے اپنے علم و عقل سے اللہ تعالیٰ کے فرما برداری کی اور اپنے عقل سے ٹھیک کام لیا، آنکھوں سے ٹھیک دیکھا، کانوں سے ٹھیک سنا اور دماغ سے ٹھیک رائے قائم کیا۔ اسلام کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے مضبوطی سے جڑ جائے گا اور آپ کے ان سوالوں کے جواب بھی مل جائیں گے کہ کیوں، کیسے، کہاں اور کس لیے آپ اس دنیا میں بھیجے گئے ہو۔ کسی بھی مشکل سے آپ نہیں ڈرو گے بلکہ یہ اطمینان رہے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مشکل سے نکالنے والے ہیں۔ آپ شراب، نشہ اور فاحش چیزوں سے دور رہو گے اور دلی سکون حاصل کر پاؤ گے۔ روزے کے ذریعے آپ خود پر قابو پا لیں گے، خود کی تشخیص اور خالق خدا کی
اطاعت کریں گے، آپ بلا شبہ صحت، شخصیت، کردار میں بہتری لا پائیں گے۔ آپ اپنی خواہشات، خود غرضی، لالچ، انا اور غرور پر قابو پا سکیں گے۔ اسلام کا اور ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ رحم دل اور مہمان نواز ہوں گے۔ آپ اپنی خوشی اور دولت کو لوگوں کے ساتھ بانٹ کر اپنے آپ کو اور اپنے غلطیوں کو پاک کرنے کی کوشش کریں گے جو آپ سے کم خوش قسمت ہے۔ آپ معاشرے میں ہر ایک قسم کی معاشری بیماریوں کو کم کرنے میں مدد کریں گے، جیسے گھریلو زیادتی، بچوں سے بدسلوقی، ہم جنس پرستی، شادی سے پہلے کے تعلقات، غیر شادی سے متعلق تعلقات اور دیگر خرابیاں۔ آخر جب آپ مریں گے، آپ سکون سے مریں گے۔ آپ قبر میں اور بعد میں ہمیشہ کی خوشگوار زندگی گزاریں گے۔ موت کے وقت فرشتے آپ کو تسلی دیں گے۔ قیامت کے دن آپ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام نبیوں کو دیکھ اور مل سکیں گے۔ آپ جنت میں نعمت سے بھری زندگی بسر کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ النساء آیت 122 میں فرمایا، اور جو ایمان لائے اور بھلے کام کریں ہم انہیں جنت میں لے جائیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جہاں یہ ابد الآباد رہیں گے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو سراسر سچا ہے، اور کون ہے جو اپنی بات میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچا ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اسلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اس کووڈ وبا کو جلد سے جلد اس دنیا سے ختم فرمائے، اور جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں اللہ انہیں جلد سے جلد شفا کاملہ عطا فرمائے، آمین و ثم آمین۔ کچھ اور باتوں کے ساتھ انشاءاللہ میں اگلے ویڈیو میں ملوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔